حضرت ابو عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ. فرمایا میری امت کا معاملہ، میرے دین کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا اور حق کو انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا. یہاں تک اس سے پہلے ایک اور بات بھی بتا دوں، وہ جو آقا نے فرمایا میرے بعد میری جو خلافت، نیابت اور خلفاء ہیں وہ 30 سال تک چلیں گے. یہ حدیث بات بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے. یعنی وہ خلافت علی منہاج النبوہ، نبی پاک کے رستے پر حضور کے جو نائب چلے، حضور کے جو خلیفہ چلے، جن کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، خلافت حقہ کہتے ہیں، وہ فرمایا 30 سال چلے گی. وہ کب تک چلی؟ چاروں خلفاء یہ بن جاتے ہیں 29.5 سال اور 6 مہینے بچتے ہیں وہ امام حسن مجتبی کی خلافت ہے. یہ 30 سال ہیں جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. میں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد فرمایا ثم تکون ملکا ملکا، پھر بادشاہت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، میری خلافت ختم ہو جائے گی. وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے، جو رستہ میں مصطفیٰ دے کر جا رہا ہوں، وہ رستہ چھوڑ دیا جائے گا، خلافت ختم ہو جائے گی، ملوکیت و بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا. اب ذرا اس حدیث پاک کو پڑھیے. میرے آقا نے فرمایا میری امت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا. سب سے پہلا شخص جو میری امت، میرے دین کے نظام کو برباد کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. پہلی حدیث آپ نے سنی جس میں آقا نے 30 سال تک خلافت کا اعلان فرمایا. پھر فرمایا میرا دین، میرا نظام دیا ہوا انصاف پہ چلتا رہے گا. سب سے پہلے اس کو جو برباد کرنے والا انسان ہوگا وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تیسری حدیث بھی سنیے. ان تینوں کو اکٹھے رکھ کر آپ ذہن میں ایک مفہوم اخذ کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، مروان بن الحکم. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، حضور نے فرمایا میری امت کی تباہی قریش کے چند اوباش لڑکوں کی وجہ سے ہوگی. چند اوباش بدکردار بے وقوف لڑکوں کی وجہ سے ہوگی. مروان نے کہا ان پہ اللہ کی لعنت ہو، جو یہ کریں گے تباہی، ان پہ اللہ کی لعنت ہو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سے خاندان، مگر انہوں نے آگے بات کھولی نہیں. اتنا کہہ دیا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کے بیٹے، کس کے خاندان کے ہوں گے، کون سے خاندان کے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا انعامدار کا یہ خبر دینا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، آقا کا یہ خبر دینا کہ پہلی میری امت کی بربادی کا جو قدم اٹھائے گا وہ فلاں خاندان کا شخص ہوگا، اور یہ فرمانا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سارا صحابہ کرام کے درمیان کھلا ہوا تھا. صحابہ کرام میں سے جو خواب چنیدہ تھے وہ جانتے تھے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے کہتے تھے لوگوں میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی، وہ 59 میں فوت ہو گئے اور 60 میں واقعہ کربلا پیش آیا.